दानिश बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जानिब से आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मशहूर मारूफ ज़ाकिरा अहले बैत क़ोहर ज़ाकिरा फ़रा आबदी साहिबा। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन फ़ज़ाइल अहले बैत, फ़ज़ाइल इमाम अली को बयान करती हैं। इनकी ज़बान में वो तासीर है कि इनकी ज़बान से ज़िक्र अली सुनने का मज़ा कुछ और है। इनकी ज़बान से ज़िक्र अली सुनकर दिल को खुशी महसूस होती है कि इनकी गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए कुछ लाइंस हमने इनके बारे में लिखी हैं कि अली अली किया करो, अली अली किया करो। फरा आबदी कह रही हैं दोस्तों सदा मगन रहा करो। मैं बेनियाज दहर हूँ मेरी तरह जिया करो। मैं बेनियाज दहर हूँ मेरी तरह जिया करो। जो दिल कहे किया करो, किसी की मत सुना करो। उरूज ये मशवरा है मेरा, उरूज बस ये मशवरा है मेरा। अली अली किया करो, अली अली किया। गुजारिश करती हूँ ज़ाकिरा फ़रा आबदी साहिबा से कि कुछ अल्फाजों के मोती हमारे सामने बिखेरें जिनसे हमारे मदरसे की ख़ौरान को भी इस्तिफादा हासिल हो। जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इनसे इस्तिफादा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति सुल्तान औलिया सुखन गुजार मिंबर सलूनी दुर्र हल अता महर गुरजे इन्नमा शाह सवारी लाफता पेशवाए अंबिया उर्वतिल वुस्का कलिमतिल हुस्ना सय्यदुल औसिया इमादुल अस्फिया दीनुल औलिया आयतुल्लाह उज़्मा खैरुल मुअमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुज़ ज़ाहिदीन ज़ैनुल माहिदीन हुब्बुल्लाहिल मतीन लंगरे आसमानो जमीन नूरुल्लाह यदुल्लाह वजहुल्लाह जुम्बुल्लाह नफ्सुल्लाह वसीउल्लाह वलीउल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाह अल गालिब अखजानम अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपके इस मदरसे में आकर और आपके इस मदरसे की जो है काविश को देखकर। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जो है आप तमाम लोग जो है वो इल्म के दरिया बहा रही हैं और इल्म के समंदर में गोते खा रही हैं। क्यों? इसलिए कि हम दर इल्म के भिखारी हैं, दर इल्म के साहिल हैं। हम अली के मानने वाले हैं, जिस अली के लिए मेरे मौला रसूल खुदा खातिमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद अरबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहरे इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। तो हम उसी अली के दरवाजे की चौखट के फकीर भी हैं और असीर भी हैं। तो जब हम उस दरवाजे के फकीर हैं और असीर हैं तो हमारे बच्चे के पास इतना इल्म होना चाहिए कि वो इसी तरह से इल्म के दरिया बहाता रहे। और वैसे भी शियाने हैदर कर्रार के यहाँ तो बच्चे के पास इल्म है, वो कहीं पे भी जाता है तो वो जीत कर आता है। कहीं पे भी कोई भी मुबाहिसा हो, कोई भी बहस हो, कोई भी जगह हो, वहाँ हमारे बच्चे जो है वो जाके जीत कर ही आते हैं। तो बस मैं चाहूंगी आपके इस दानिश जू मदरसे के लिए बस इतना पहली दफा मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी काविश हो रही है और मैं रोजाना की बेसिस पे जो है वो आपकी ये वीडियोस वगैरह भी देखती रहती हूँ। और आज इस मदरसे में आकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई बच्चियों को देखकर माशाल्लाह से। और हमारे आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों तक जो है ये दर्स पहुंचना चाहिए, ये हदीसों का सिलसिला, ये मजलिसों का सिलसिला पहुंचना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कल इन्होंने ही हमारी जगहों पर आना है, कल इन्होंने ही इस मिंबर को संभालना है। और ये अताअते ज़ैनबे कुबरा कर रही है, क्योंकि जनाबे ज़ैनब ने जिस तरह से खुतबे दिए थे और खुतबे देकर दीन इस्लाम को बचाया था। आज अगर जनाबे ज़ैनब खुतबे ना देती तो किसी को करबला नहीं पता चलता, करबला मिट जाती, करबला गुम हो जाती, करबला भूल जाते, करबला को कोई याद न रखता। एक जनाबे ज़ैनब थी कि जिन्होंने अपने खुतबों से इस करबला को याद करवाया, इस करबला को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। हम बीबी जनाबे ज़ैनब का जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहे वो कम है। और बीबी के ही नक्शे कदम पर चलकर हम ज़ाकिराएं, आलिमाएं, पढ़ने वाले, हम मिंबरों पर आकर जो खुतबे दिया करते हैं, जो अहादीस पढ़ा करते हैं, वो जनाब ज़ैनब की तकलीद कर रहे हैं हम। और ये परवरदिगार आलम का एहसान है, ये हम पर नजरे करम है कि उन्होंने हमें चुन लिया,
کہ ہم ممبر پر آئیں اور آ کر اس کربلا کو بیان کریں اور اس کربلا کے مقصد کو بیان کریں بس. لیکن آج میں اپنی بچیوں کو جو ہے وہ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ کربلا صرف جا کر دیکھنا نہیں ہے. کربلا جا کر صرف یہ نہیں کرنا کہ سونے کی زری دیکھ لی, سونے کی جالیاں دیکھ لی, سونے کے دروازے دیکھ لیے, صرف در و دیوار دیکھ لیے, بہترین ٹائلز دیکھ لیے یا وہاں کے بچھے ہوئے قالین دیکھ لیے. ہم نے صرف کربلا کو اپنی آنکھوں سے جا کر یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے سونے کی زری دیکھنی ہے, بلکہ ہم نے کربلا میں جا کر وہ جو جالی والا ہے نا اس کی زیارت کرنی ہے. ہم نے اس کی معرفت حاصل کرنی ہے. اگر ہم نے ان کی معرفت حاصل نہیں کری تو بس سمجھو کہ ہم صرف جالی کو چھو کر آئے ہیں, ہم صرف سونے کی زریوں کو دیکھ کر آئے ہیں, ہم صرف سونے کے دروازوں کو دیکھ کر آئے ہیں. ہمیں اور معرفت کب ہوگی؟ معرفت تب ہوگی جب ہماری یہ دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی. آج ہمارے اس چہرے پر جو موجود آنکھیں نا وہ تو کھلی ہوئی ہیں, لیکن دل کی آنکھیں ابھی بند ہیں. اور دل کی آنکھیں کیسے کھلا کرتی ہیں؟ جب معرفت کے زینے چڑھا کرتے ہیں, جب معرفت حاصل ہوتی ہے نا, جب ہدایت ملتی ہے تو پھر یہ دل کی آنکھیں کھلا کرتی ہیں. ابو بصیر کا نام سنا ہوا ہوگا, میرے مولا کے ایک صحابی ہیں ابو بصیر. ابو بصیر وہ تھے کہ جو بچپنے سے یعنی کہ پیدائشی طور پر جو ہے وہ نابینا تھے, اور لیکن اس کے باوجود بھی نابینا ہونے کے باوجود بھی مولا کی 1000 احادیث انہیں زبانی یاد تھی. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ابو بصیر کو سوتے ہوئے بھی اگر کوئی اٹھاتا تھا نا اور پوچھتا تھا کہ اے ابو بصیر اس کے حوالے سے مولا کی کیا حدیث ہے, تو کہتے ہیں وہ سوتے سے اٹھتے کے ساتھ ہی حدیث بیان کر دیا کرتے تھے. اب نابینا ہے, ہماری آنکھیں ہیں, ہم آنکھیں رکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ بتائیں ہمیں کتنی احادیث یاد ہیں؟ کیا ہمیں مولا کی 40 احادیث بھی یاد ہیں؟ نہیں یاد ہیں. شیان حیدر کرہ بس اتنا کہنا چاہوں گی نہیں ہے یاد. لیکن ابو بصیر وہ معرفت کے زینے طے کر چکے تھے کہ جنہوں نے 20,000 احادیث دیکھے بغیر صرف سن کر یاد کر لی تھی, اور سن کر بھی ایسی یاد کر لی تھی کہ مولا نے ان کا نام ابو بصیر رکھ دیا تھا. اور ابو بصیر کے معنی کیا ہے؟ دیکھنے والوں کا باپ. نابینا ہے لیکن نام دیکھیے, دیکھنے والوں کا باپ. کہتے ہیں ابو بصیر جو ہے وہ ایک دفعہ مولا ہمارے چھٹے امام کے ساتھ جو ہے حج کے ارادے سے حج کرنے کے لیے پہنچے. تو جب وہاں پہنچے تو مولا نے کہا, میرے امام جعفر صادق نے کہا کہ اے ابو بصیر سامنے سے جو قافلہ آ رہا ہے ان سے پوچھو کہ تم نے اپنے امام کو کب دیکھا تھا. اچھا مولا آپ تو سامنے ہیں, آپ تو یہاں کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر آپ یعنی کہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ نہیں تم پوچھو جا کر. کہتے ہیں ابو بصیر گئے, وہاں کے جو وفد تھا اس سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے مولا کو, اپنے امام کو, وقت کے امام کو کب دیکھا تھا؟ کہا تھا آج سے 2 سال پہلے میں مدینے گیا تھا تو میں نے تب دیکھا تھا. دوسرا وفد آیا یعنی کہ دوسرا قافلہ آیا. کہا ابو بصیر پوچھو. کہا کب دیکھا تھا؟ کہا آج سے 6 مہینے پہلے گیا تھا تو تب دیکھا تھا. پھر تیسرا قافلہ. اسی طرح سے 7 قافلے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آتے رہے, اور ابو بصیر پوچھتے رہے. ہر کسی نے یہی کہا کہ ہم نے تب دیکھا تھا, اور کسی نے تو یہ بھی کہا کہ ہم نے آج تک اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھا. کتنے بدنصیب تھے وہ لوگ کہ جن کے سامنے امام موجود تھے اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے امام کو نہیں دیکھا. اور انہی بدنصیب لوگوں میں تو شاید ہم بھی موجود ہیں کہ ہمارا امام, ہمارا وقت کا امام آج موجود ہے, لیکن ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہیں پاتے. ہماری آنکھیں اندھی ہیں, ہماری دل کی آنکھیں ابھی نہیں کھلی کہ ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکیں. کہتے ہیں جب 7 وفد آ گئے, 7 قافلے آ گئے اور ابو بصیر پوچھتے رہے تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے امام کو دیکھا یا امام سامنے کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ہارون مکفوف سامنے سے آ رہے تھے. مکفوف کے معنی جانتے ہیں؟ مکفوف ہوتا ہے ابو بصیر. بصیر وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں لیکن روشنی نہ ہو آنکھوں میں. آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں لیکن مکفوف وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں یعنی کہ جو پلک ہے یہ پلک سے ملی ہوئی ہو, سلی ہوئی ہو, جڑی ہوئی ہو, ایسی آنکھیں بند. ایسے نابینا صحابی تھے ہارون مکفوف, مولا کے چاہنے والے. کہتے ہیں ہارون مکفوف آ رہا ہے سامنے سے, اے ابو بصیر جا کر پوچھو اس سے کہ اس نے اپنے امام کو کب دیکھا. کہتے ہیں ابو بصیر نے کہا مولا آنکھیں والوں نے تو بتلایا نہیں, جو آنکھیں رکھتے تھے انہوں نے تو آپ کا بتلایا نہیں. یہ تو اس کی تو آنکھیں تک سلی ہوئی ہیں, اس کی تو آنکھیں بالکل بند ہیں, یہ کیا بتلائے گا؟ کہا ابو بصیر جا کر پوچھو اس سے. کہتے ہیں ابو بصیر پہنچے, ابو ہارون مکفوف سے پوچھا کہ اے ہارون مکفوف بتاؤ کہ تم نے اپنے وقت کے امام کو کب دیکھا. کہا اندھا سمجھ کر مذاق اڑاتے ہو, اندھا سمجھ کر میرا مذاق. کیا مطلب؟ کہا وہ سامنے تو کھڑے ہیں میرے وقت کے امام.
کہا دیکھیں یہ ہے آنکھیں کھلی ہوئی، یہ ان کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی، اور دل کی آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ جب معرفت آتی ہے، بے شک بے شک، جب تک اہل بیت اطہار کی، علی مرتضیٰ کی ہمیں معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی. اس سے کہتے ہیں کہ معرفت کے دریچے کھلیں، معرفت کی منزلوں کو طے کریں، جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. میں آپ تمام لوگوں کی جتنی بھی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان تمام بچیوں کی ماؤں کو بھی سلام کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مدرسے بھیجا. اگر وہ اپنے گھر کے ماحول کو مدرسے کا ماحول نہیں بنا سکتی تھی تو انہوں نے یہ کوشش تو کری نا کہ وہ مدرسے بھیجیں اور مدرسے جا کر اپنی بچیوں کو جو ہے وہ علم حاصل کروا سکے. کیونکہ جو صرف اور صرف دنیاوی تعلیمات کی طرف ہیں ان کے لیے رسول خدا نے ایک حدیث بیان کی ہے. رسول خدا نے کہا کہ ویل الاولاد الاخر الزمان، ویل ہے ایسی اولادوں پر، بربادی ہے، تباہی ہے ایسی اولادوں پر کہ جو آخری وقت کی اولادیں ہوں گی ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان کے جو والدین ہیں وہ کیا کافر ہوں گے جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان اولادوں کے لیے آخری زمانے کی اولادوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، کیا ان کے جو ماں باپ ہیں وہ کیا کافر ہوں گے؟ رسول خدا نے کہا نہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں وہ مومن ہوں گے. کہا یا رسول اللہ پھر ان کے لیے تباہی کیوں ہے اور بربادی کیوں ہے؟ کیوں ان کے لیے ویل ہے؟ کیوں ان کی قسمت خراب ہے؟ رسول خدا نے کہا وہ اس لیے کہ ان کے ماں باپ ان کے لیے دنیا کے زیورات، ملبوسات، بلڈنگز، ان پر ملونرز بنا دیا، بہترین تعلیم دے دی اور بہت زیادہ پیسہ دے دیا اور بینک بیلنس بنا دیا، تو وہ سمجھتے ہیں بس یہ قلیل ہے اور یہ دنیا کا قلیل ہے. رسول خدا نے کہا کہ میں ایسے والدین سے بری ہوں، میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. وہ روز محشر قیامت میں مجھ سے یعنی کہ التجا کریں گے. یعنی کہ وہ ماں باپ بھی اس وقت قابل احترام ہیں کہ جو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو علم کے دریچوں کے لیے مدرسوں میں بھیج رہے ہیں. اس لیے کہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں نا، کاوش تو کر رہے ہیں نا، اور یہی پہلا قدم ہے. اور اگر جو پہلا قدم ان کی راہ میں اٹھا لیتا ہے امام بڑھ کر انہیں باہوں سے لگا لیتے ہیں، انہیں سنبھال لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ کیا انداز بیاں ہے، کیا سخنوری ہے، ہماری سماج کو میرا گول دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہو، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا کہ دانی جو ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ نظر کرم. جزاک اللہ، تھینک یو، بہت بہت شکریہ. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کے علم میں اضافہ کرے، اور اسی طرح سے آپ علم حاصل کرتی چلی جائیں اور معرفت کے زینے. اور خدا حافظ.